اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک ویمن ونگ میں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہیں ہما وحید۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اخبارات میں اور جو ٹی وی چینلز پہ انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ انقلاب بالکل ٹائم بہت قریب ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ انقلاب جو ہے اب وہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، اب انقلاب جو ہے صرف چند دنوں میں آ کے رہے گا۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ چند دن جو بتایا جا رہا ہے یا کچھ ہفتے بتایا جا رہا ہے، وہ کتنے ہفتے ہیں، وہ کتنے دن ہیں؟ ہم جاننا چاہیں گے ہما وحید سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فوزیہ، آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کی اس بات جو آپ نے کویسچن کی ہے اس کو انڈورس کرتی ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو کہہ رہے ہیں کہ انقلاب اب مہینوں کی نہیں چند ہفتوں کی بات رہ گیا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان اپنے آنے کا 23 جون کو اعلان کیا، اور ان کے اعلان کے ساتھ ہی حکومت کی بوکھلاہٹ کا عالم یہ تھا کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ 17 جون کو جو ریاستی دہشت گردی ماڈل ٹاؤن میں ہوئی اور ڈاکٹر صاحب کے گھر پر ہوئی اور مرکزی سیکریٹریٹ پہ ہوئی، اور اس میں جو 12 لاشیں ہماری گری یہاں پر، اور اس کے ساتھ 2 خواتین، 14 لوگ یہاں پر شہید ہوئے، اس چیز کو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں بدترین ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا۔ حکومت کے ان بربریت والے وحشیانہ یہ جو ہٹلر اور مسولینی یہ بن گئے ہیں وقت کے، ان اقدامات کی وجہ سے انقلاب اور قریب آ گیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف لائے، اپنے جو ان کا ٹائم تھا اس کے مطابق یہاں پر آئے، انہوں نے اے پی سی کی اور یک نکاتی ایجنڈے پر ماڈل ٹاؤن والے انسیڈنٹ پہ اے پی سی ہوئی۔ اس کے بعد اب ریسنٹلی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بڑے کیٹیگوریکل انداز میں کہہ دیا کہ انقلاب، اب یہ جو ٹی وی پہ آپ ایک شور و غوغا سن رہے ہیں کہ انقلاب شاید پیک ہو گیا یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا برملا آپ کو بتا دیا کہ انقلاب پیک نہیں ہوا، میں انقلاب کے لیے پاکستان آیا ہوں، اور انقلاب اب ہفتوں کی بات رہ گئی ہے، اور انشاءاللہ عوام کا ایک بہت بڑا سمندر نکلے گا جب ڈاکٹر صاحب فائنل کال دیں گے، وہ نکلے گا، اور اس ملک میں پورا عوامی جمہوریہ۔ اچھا ہما، ایک اور بات یہاں سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اور اپنے ناظرین کو بھی ظاہر ہے پتہ چلنا چاہیے کہ جو ہمارے جو 17 جون کو جو ثانیہ ہوا اور سب کے علم میں ہے، اور سب اس کے جو ہے ہمارے حق، وہ جو ہے پاکستان عوامی تحریک کے حق میں جو ہے یہ بات جاتی ہے، اور لوگ کافی جو ہے موٹیویشن ان کو ملی ہے کہ انقلاب اب آ کر رہے گا۔ شاید پہلے تو سننے میں آ رہا تھا کہ انقلاب جو ہے سلو پروسیس ہے، لیکن 17 جون کے بعد دیکھنے میں واضح نظر آتا ہے کہ اب یہ جو ریاستی گنڈا گردی ہے اور جو یہ ریاست جو اقتدار ہے وہ بچا کے ہی رہے گی، عوام اپنا حق لے کر رہے گی نا۔ مگر جو آپ کے کارکن جو شہید ہو گئے ہیں اور جو زخمی ہیں، ان کو گھروں میں جا کے پولیس جو ابھی تک ہراساں بنا رہی ہے، اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو زخمی ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو دوبارہ سے تشدد کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو کارکنان ہیں، جو وہ جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ انقلاب جو ہے وہ پیچھے چلا جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ڈر کے بیٹھ جائیں گھروں میں؟ اچھا فوزی، جو آپ نے کویسچن کیا، اگر یہ سوال آپ پاکستان مسلم لیگ نون یا ملک کی کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکر سے کرتے تو شاید اس میں کچھ صداقت ہوتی کہ کوئی بھی ایسے ایونٹ کے بعد، کوئی ایسی دہشت گردی دیکھنے کے بعد ان کے ورکر ڈی موٹیویٹ ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت آپ جس جماعت کی اسپوک پرسن سے مخاطب ہیں وہ ایک انقلابی جماعت ہے، اور انقلابوں کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بات بڑی واضح ہے کہ جب بھی ریاست انقلاب کو جتنے زور سے دبایا کرتی ہے وہ اتنے ہی ری ایکشن کے ساتھ ابھرا کرتا ہے۔ جہاں تک یہ بات کی کہ شہادت جنہوں نے دی یا زخمی جنہوں نے دیے، تو میں صرف آپ کو کوٹ کرنے کے لیے ایک چیز اس میں بتاؤں، اپنے حوالے سے بتاؤں، بقیہ کا بعد میں بتاؤں گی۔ میرے اپنے بھائی کو 2 بلٹس لگے، ابھی بھی وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ ایک بھائی ہے، یہ تو ایک بھائی ہے، اگر 100 بھائی بھی ہوتے تو اس تحریک پر قربان تھے۔ یہ جذبہ ہے، صرف میرا نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کا جذبہ ہے جن کے گھروں میں ابھی بھی زخمی لوگ گولیاں لگے ہوئے موجود ہیں۔ تو یہ اس بات میں بالکل صداقت ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو ہراساں کریں۔ پچھلے ہفتے ایک فیملی جن کے ٹانگوں پہ بلٹس لگے ہوئے تھے، رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں پر سیڑھیاں لگا کر ریاستی دہشت گردی، یہ جو پولیس کیا ہوتی ہے، لوگوں کی محافظ ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ پولیس رائیونڈ کی ایک ذاتی، وہ جو ایک لٹیروں کا گروہ ہوتا ہے، دہشت گردوں کا گروہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو پولیس اور یہ جو سیاستدان آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بیسیکلی جو دہشت گرد ہیں اس ملک میں، ان کا پولیٹیکل ونگ ہے۔
یہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہے اور یہ اپنی پولیٹیکلی اپنی دہشت گردی عوام کو دکھا رہے ہیں. تو میں آپ کو اس میں ایک اور چیز بتاؤں کہ ہمارے لوگ گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارے لوگوں نے وکٹری کا سائن بنا کر شہادتیں دی ہیں, اس کنڈیشن میں شہادتیں دی ہیں. تو ایسے لوگ ان چیزوں سے, ان ہوچت کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جس نے ایک گولی کھائی ہے وہ 10 شہادتیں دینے کے لیے. اچھا ہما, میں آپ سے ایک اور بات یہاں پر پوچھنا چاہوں گی. یہ تو ہو گئی ورکرز کی بات, ٹھیک ہے کہ آپ کے ورکرز تھے, لیکن اس میں جو ہے عوام بھی تھی جو زخمی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ان کے جذبے بھی دیکھنے میں آتے ہیں. مگر یہ 17 جون کا واقعہ ہونے کے بعد جو گھروں میں آپ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, ظاہر خواتین ایک ایسا ہے کہ جہاں بہن, بیٹی, ماں کا نام آتا ہے نا, تو ہر باپ, ہر بھائی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت سب سے پیاری ہے, میرے گھر کی عزت جو ہے. کیا وہ انقلاب میں جب آپ فیلڈ میں جا رہی ہیں, ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں, اس میں کیا رسپانس ہے؟ کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ نکلیں گے آپ کے ساتھ انقلاب کی کال میں, کیا ہے؟ دیکھیں فوزیہ, اس میں بات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خواتین کے حوالے سے معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جب کوئی تحریک اور جس قوم کی بیٹیاں اپنے سروں پر کفن باندھ لیں, اس وقت ان کو اپنا مقصد اچیو کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. میں اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کر کے آگے چلوں گی کہ جب پاکستان بنا تو اگر وہ مائیں, بہنیں, بیٹیاں اپنے بھائیوں کی, بیٹوں کی عزتوں کی, مال کی, جان کی قربانی نہ دیتی تو آج ہم یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے. یہی حال آج کی ان خواتین کا ہے جو اس انقلاب لانے کے لیے پرعزم ہے کہ اگر ہم اپنی جان, مال, عزت, آبرو, ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس ملک کو ہم بچا نہیں سکتے. اور آج جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں, ہم وہ خواتین ہیں جو کشتیاں جلا کر گھروں سے نکلیں, ہمارے پاس اب واپسی کا راستہ نہیں ہے. اور یہی جب ہماری خواتین فیلڈ میں جاتی ہیں اور ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتی ہیں, لوگ تھوڑا سا 17 کے ایونٹ کو دیکھ کر گھبرائے, لیکن اس کے فوراً بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ بھی تو خواتین تھی جنہوں نے اپنے چہروں پر گولیاں کھائیں. ان کو دیکھ کے ان کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول بڑھتا ہے اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ چلی. ہما, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے یہاں پر کہ ظاہر ہے آپ اپنی تیاری پوری مکمل کر رہے ہیں انقلاب کے حوالے سے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں, ٹھیک, آپ پرامن تھے تو 17 جون کو یہ واقعہ ہوا, ٹھیک. اب یہ جو ریاستی جو گنڈا گردی ہے اور جو یہ جیسے ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ قاتل اعلیٰ, ظاہر ہے وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے, وہ بھی دوبارہ ریئیکٹ کریں گے. کیوں؟ ظاہر ہے انہوں نے اپنی بچانی ہے جمہوریت, جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچانا ہے. آپ کی کیا تیاری ہے اس میں کہ کیسے پرامن رہیں گے؟ اور وہ پھر دوبارہ اٹیک تو کریں گے, یہ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ جہاں پہ انقلاب کی بات آئے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جہاں انقلاب کی بات ہوتی ہے وہاں خون ضرور بہتا ہے تو انقلاب آتے ہیں, ٹھیک. تو کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی خون نہیں بہے گا؟ کیا وہ دوبارہ ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ اس میں آپ کی کیا ہے کہ کیسے کریں گے اس چیز کو؟ ڈاکٹر طاہر القادری کیا اس میں اپنا نقطہ پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی اگر آپ فوزیہ پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں اور ان کی اسٹرگل دیکھیں, یہ انقلاب کی اسٹرگل آج سے نہیں ہو رہی, یہ تو 32 سالوں سے ہو رہی ہے. اگر آپ تب سے آج تک کی اٹھا کر دیکھیں, ہمارے پروٹیسٹ اٹھا کر دیکھیں, احتجاج اٹھا کر دیکھیں, ریلیاں اٹھا کر دیکھیں, 23 دسمبر کا یادگار ایونٹ دیکھیں جس میں لاکھوں کی تعداد میں مرید کے تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پھر آپ لانگ مارچ دیکھیں, آپ کو اس میں معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ورکر ہمیشہ پرامن رہے, نہ کبھی پتا ٹوٹا اور نہ کبھی گملہ ٹوٹا. یہ تاریخ ہماری موجود ہے. اسی چیز کو کیونکہ ہمارے ورکر کو ایک تربیت ہے اس کی کہ اس نے پرامن رہنا ہے, ہمارا قائد پرامن ہے تو ورکر پرامن ہے. 17 کو جو ہوا انہوں نے ڈائریکٹ فائر کیے, جو پاکستان کی 65 سالہ دیکھیں, ہم نے مارشل ادوار بھی دیکھے ہیں, اس میں بھی بربریت کی اور وحشیانہ کارروائیوں کی ایسی مثال نہیں ملتی جو انہوں نے اب کی ہے. ہماری ایک تربیت ہے, ہمارا انقلاب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پرامن انقلاب ہوگا. وہ ہمیشہ جو ورڈ پرامن بولتے ہیں نا, یہ اپنے اینڈ سے بولتے ہیں. آپ کو پتا ہے ریاستی دہشت گردی فائنل فیز میں بھی ہوگی اور ہمیں اس چیز کا یقین ہے, لیکن آپ اس چیز میں بھی یہ دیکھیں کہ ہمارے ورکر پرامن رہیں گے. ہمارے پاس یہ پسٹل, یہ اسلحہ, یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. ہم نے نہ ساری زندگی خریدی ہے نہ ہم فائنل مارکے میں خریدیں گے. ہمارا ورکر پرامن ہوگا. ریاستی دہشت گردی کے لیے یہ جتنی غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں یہ کریں گے, ہمارے سینے موجود ہوں گے. یہ ہمیں مار دیں گے تو ہمارے بچے کھڑے ہو جائیں گے, یہ بچوں کو مار دیں گے, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے, ہر چیز ان کو موجود ملے گی. ہم اس ملک کو بچانے کے لیے اخلاص نیت سے نکلیں, اپنے سینوں کو لے کر نکلیں, صف اول میں لڑیں گے اور انقلاب لے کر کہ خواتین نکلیں گی, بہنیں نکلیں گی, بچوں کو لے کر نکلیں گی, اس پہ یقین ہے؟ بالکل نکلیں گی. آپ ہماری پرانی تمام ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, اس میں خواتین آپ کو صف اول میں ملی
اور یہ جو فائنل کال ہے اس کے لیے آپ یقین رکھیں کہ خواتین آپ کو صف اول میں نظر آئیں گی. وہ اپنے بھائیوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں, اپنے فادر کو, اپنے شوہر کو. اس ملک کو فوزیہ بچانے کے لیے اگر بھائیوں کی قربانیاں دینی پڑی تو دیں گے, اگر والدین موجود ہیں, فیلڈ میں ہیں, یہ بالکل قربانیاں دینی پڑی تو دیں گے, عزتوں کی قربانیاں دینی پڑی تو سب سے پہلے اپنی چادر اتارنے والی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ ہوگی. فیلڈ میں تمام ورکرز کا, تمام خواتین کا یہی جذبہ ہے جو اس وقت میں ان کے جذبات کی عکاسی کر رہی ہوں آپ کے سامنے. جی بالکل. اور انشاءاللہ جس قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس جذبے کے ساتھ ہوں, سروں پہ کفن باندھ لیں, تو ان کو ان کا مقصد اچیو کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہوگی. یعنی کہ بس اب جو انقلاب ہے تو وہ تو میرے خیال سے بہت قریب ہے, انقلاب بہت قریب ہے, اور آپ اور ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس انقلاب کو دیکھیں گے بھی, اور اس قوم کے 18 کروڑ عوام کا مستقبل بھی سنورے گا, اور اس میں خوشحالی بھی ہے کہ انشاءاللہ. آپ اس چینل کے توسط سے یعنی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں, کوئی ان کو کہنا چاہتی ہیں, اپنی دل کی آواز جسے کہتے ہیں, اگر آپ وہ ناظرین کو کہہ سکیں اور بتا سکیں تو جی. اس وقت میں 18 کروڑ عوام اور بالخصوص جو پاکستان کا 54% حصہ خواتین پر مشتمل ہے, ان کو صرف یہ چیز کہوں گی کہ یہ آخری فائنل فیز ہے, اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا. اگر اب آپ اپنے گھر, اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے میدان میں نہیں آئیں, اس وقت یہ رسم شبیری ادا کرنے کا وقت ہے, خانقاہوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. ہم بھی اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں, آپ بھی اپنے گھروں سے اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے باہر نکلیں, اس عوامی انقلاب کا حصہ بنیں, اور انشاءاللہ خدا کی عزت کی قسم وہ انقلاب بھی آئے گا اور بہت جلد آئے گا, جب آپ سب لوگ 1 کروڑ نمازی نکل کر میدان میں آ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ہما وحید ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں پر موجود تھیں, اور ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا کہ انقلاب اب صرف مہینوں کا, دنوں کا, سالوں کا نہیں, بلکہ چند ہفتے اور شاید اس سے بھی کم دن ہوں, اور انقلاب جو ہے انشاءاللہ یہاں پر جو ہے پاکستانی عوام دیکھے گی. کیونکہ پاکستان جو بنایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا نعرہ یہ تھا. اور یہ پاکستان عوامی تحریک کے جو لوگ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لے کر بلند کر رہے ہیں کہ انقلاب جو ہے یہاں پر جو ہے بپا ہوگا, اور وہ دن دور نہیں کہ سارے جو عوام ہیں, 18 کروڑ عوام ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو انقلاب کا جو سورج ہے وہ بہت جلد یہاں پر دیکھیں گی. اور انقلاب دیکھتے ہیں اب کب انقلاب آتا ہے, اور ڈاکٹر طاہر القادری اس بارے میں کیا کہتے ہیں انقلاب کے بارے میں. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اس چیز سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.